منصف بھی میری تنقید سے حیران رہ گیا منصف بھی میری تنقید سے حیران رہ گیا کہنی تھی جو بات اس نے وہ میں خود ہی کہہ گیا حق اور باطل جب تک رات اور دن کی طرح جدا نہ ہو جائیں تب تک داعی دین کا تبلیغ کرنا بے معنی ہے دین حق کی راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے جب تک اس رکاوٹ کو دور نہ کیا جائے تب تک دین حق کی تبلیغ نہیں ہو سکتی اور دین حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ ہے فرقہ پرستی جو لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے ان ویڈیوز میں فرقہ پرستی کو کلیئر کر کے دیا بالکل کلیئر واضح کر کے بتایا تھا کہ کون سا فرقہ جو ہے غلط ہے کون سا فرقہ صحیح ہے فرقہ پرستی کیا ہے اس کے بارے میں سب بتایا تھا میں نے کل ملا کے ایک حق اور باطل کے درمیان لائن کھینچ دی تھی مارکہ آرائی کر دی تھی لیکن اس مارکہ آرائی سے بھی کام نہیں چل رہا ہے میں اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی دین حق کی تبلیغ کی شروعات نہیں کر پا رہا ہوں جس بات کو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات کھل کر نہیں کہہ پا رہا ہوں کیونکہ فرقہ پرستی بیچ میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے میں نے کہا تھا کہ میں دین حق کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو بتاؤں گا اللہ کے قانون کے بارے میں بتاؤں گا لیکن فرقہ پرستی کے چلتے جو فرقہ پرستی ہے اس کے چلتے یہ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان جس فرقے سے جڑا ہوا ہے جو بھی انسان جس فرقے سے جڑا ہوا ہے وہ صرف اسی فرقے کے لوگوں کی بات کو مانتا ہے تو جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں جو فرقہ حق پر ہے لیکن لوگ اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے یعنی مجھ میں اور ان فرقہ پرستوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی انسان میری باتوں پہ نہ تو توجہ دے گا اور نہ ہی میری بات کو سنے گا اور نہ ہی اس کو میری بات کوئی فائدہ پہنچائے گی اس لیے اب جب تک یہ بات کلیئر نہ ہو جائے کہ مجھ میں اور فرقہ پرستوں میں حق پر کون ہے تب تک میں دین حق کی تبلیغ کی آغاز نہیں دین حق کی تبلیغ کے لیے کچھ نہیں کہوں گا اس کو ابھی نہیں شروع کروں گا اور یہ بات کیسے معلوم ہو کہ حق پر میں ہوں یا یہ فرقہ پرست اس کے لیے دونوں کا آمنا سامنا ہونا ضروری ہے جب تک دونوں آپس میں مل کر بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تب تک یہ کلیئر نہیں ہو پائے گا کہ حق پر میں ہوں یا یہ فرقہ پرست اس کے لیے یا تو میں ان کے پاس جاؤں یا وہ میرے پاس آئیں رہی بات میری تو میں تو ان کے پاس جانے سے رہا کیونکہ اگر ان کا کوئی لیڈر ہوتا تو میں اس سے بات ضرور کرتا اور رہی ان کی بات تو یہ ان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی ایرے غیرے کے پاس جا کر اس موضوع پر بحث کریں تو اب اس بات کا فیصلہ کیسے ہو کہ حق پر کون ہے تو میں اس بات کو اس پر چھوڑتا ہوں جو اس بات کو جانتا ہے کہ حق پر کون ہے یعنی حقیقی معبود ہمارا جو ہمارا رب ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں میں اس پر اس بات کو چھوڑتا ہوں کہ حق پر کون ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا تب تک میں ان فرقہ پرستوں کے اوپر اپنے رب کی طرف سے حجت قائم کروں گا ان کو بے نقاب کروں گا انہوں نے کہاں سے حق دین کے اندر ملاوٹ کی ہے اور کیسے انہوں نے فرقہ پرستی کو رائج کیا کیسے اس پوری امت مسلمہ کو اس گمراہی کے دلدل میں دھکیل دیا
میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا. میں آج اس بات سے رجوع کرتا ہوں. اب میں ان کے خلاف کھل کے بولوں گا. جب تک کہ یہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ انہوں نے فرقہ پرستی کو رائج کیا ہے، نہ کہ یہ خود بخود کہیں سے سسٹم بن گیا. یہ ان کا خود کا بنایا ہوا نظام ہے. ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب ابلیس کے ایجنٹ ہیں. اور آج میں محمد آفاق اپنے رب کی طرف سے ان تمام فرقہ پرستوں کو دین حق سے بے دخل کرتا ہوں. ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. میں انہیں دین حق سے خارج کرتا ہوں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں.